ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کے لیے اپنے پہلے والے گھر کو بیچنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ایک ایسے دوست کے پاس گیا جو جائیداد کی خرید و فروخت میں اچھی مہارت رکھتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو مدعا سنانے کے بعد کہا کہ وہ اس کے گھر کے لیے برائے فروخت کا ایک اشتہار لکھ دے۔ اس کا دوست اس گھر کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اشتہار کی تحریر میں اس نے گھر کے محل وقوع، رقبے، ڈیزائن، تعمیراتی مواد، باغیچے، سوئمنگ پول وغیرہ ہر خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اعلان مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے دوست کو یہ اشعار پڑھ کر سنایا تاکہ تحریر پر اس کی رائے لے سکے۔ اشتہار کی تحریر سن کر اس شخص نے کہا، برائے مہربانی اسے دوبارہ پڑھ کر سنا دیا۔ اس شخص کی تحریر کو دوبارہ سن کر یہ شخص تقریباً چیخ ہی پڑا کہ کیا میں ایسے ہی شاندار گھر میں رہتا ہوں اور میں ساری زندگی ایک ایسے گھر کے خواب دیکھتا رہا جس میں کچھ ایسی ہی خوبیاں ہوں، مگر یہ کبھی خیال ہی نہ آیا کہ میں تو رہ ہی ایسے گھر میں رہا ہوں جس کی ایسی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو۔ مہربانی کر کے اس اشتہار کو ضائع کر دو، میرا گھر بکاؤ نہیں ہے۔ ایک بہت ہی پرانی کہاوت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں وہی دی ہیں، ان کو ایک کاغذ پر لکھ کر شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد تمہاری زندگی اور زیادہ خوش و خرم ہو جائے گی۔ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی بھول بیٹھے ہیں، کیونکہ جو کچھ برکتیں اور نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں ہم ان کو گننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف اپنی گنی چنی چند پریشانیاں یا کوتاہیاں لیے بیٹھے ہیں اور برکتوں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کہا، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے پھولوں کے نیچے کانٹے کیوں لگا دیے؟ ہونا یوں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے کانٹوں کے اوپر بھی پھول اگا دیے ہیں۔ ایک اور نے کہا، میں نے اپنے ننگے پیروں کو دیکھ کر کڑھتا ہوں، پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اب آپ سے سوال ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ جیسا گھر، گاڑی، ٹیلی فون، تعلیمی صنعت، نوکری وغیرہ وغیرہ کی خواہش کرتے ہیں؟ کتنا ایسے ہیں جب آپ گاڑی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ پیدل سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں۔